حذیفہ علی صاحب یہ بتائیں، عمار جعفری صاحب نے ایک تمہید باندھی، ڈیجیٹلائزیشن کے دور میں ہم دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ ہر چیز کو اس طرح سے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو سکتا، لیکن ایک بندہ ہے، میں مثال دیتا ہوں، جو اسرائیل کے اندر بیٹھا ہے، اس نے اپنا نام احمد علی رکھ لیا، ایک ٹویٹ کر لیا، اور اس پہ جناب سیکٹس کے سیکٹ مسلمان آپس میں گتھم گتھا ہیں. اب وہ ٹویٹ کر کے تل ابیب میں سویا پڑا ہے، لیکن لڑائی پاکستان میں ہو رہی ہے. تو کیسے چیک کیا جائے؟ کوئی آئی پی کا کوئی میکنزم، بینگ این آئی ٹی ایکسپرٹ آپ بتائیں کہ اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، السلام علیکم. اس کو شروع کرنے کا یا فگر آؤٹ کرنے کے لیے پہلے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری جو ایک بریڈ ہے، معذرت کے ساتھ وہ بریڈ بیٹھی ہوئی ہے ان اداروں کو بھی چلانے کے لیے کہ جو شاید ان کو اب آرام کرنا چاہیے، اور اس بریڈ کو آنا چاہیے ان اداروں کو سنبھالنے کے لیے جو ایک میچور ایج میں ہیں اور زندگی کا بھی ایکسپیرینس رکھتے ہیں اور ٹیکنیکل ایکسپیرینس رکھتے ہیں. پہلے تو یہ ہونا ضروری ہے ہمارے ان اداروں میں، کیونکہ جو جین زی کے مائنڈ سیٹ کو سمجھتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اگر ایک صاحب ہیں، وہ ان کی عمر اگر 65 یا 60 سال ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ ان ٹیکنیکل ایشوز کو نہیں سمجھ سکتے. وہ شاید بڑے لیول پہ، ماس لیول پہ کوئی ڈیسیجن صادر ضرور کر سکتے ہیں، لیکن وہ ٹیکنیکل چھوٹی چھوٹی جو ایشوز ہیں وہ نہیں پکڑ سکتے. اس کے لیے آپ کو وہ ٹیم چاہیے، وہ لوگ چاہیے جو ایسی چیزوں کو پہلے تو فگر آؤٹ کر سکیں. جہاں تک بات ہوتی ہے کہ کسی نے آئی پی، جیسا آپ نے کہا کہ کسی نے اسرائیل سے ایک شوشہ چھوڑ دیا، سو گیا، پھر آگے سے ہم لڑ رہے ہیں، یہ چیز اس کی ایگزامپل میں نے کچھ عرصے پہلے ہم نے دیکھا تھا، نعوذ باللہ ڈنمارک سے کسی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے اور کارٹونز بنائے، اس کی بے حرمتی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس کو بھی اسی طرح تھا نا، وہ وہاں پہ کر کے وہ تو بیٹھ گئے، ان کو تو کوئی تکلیف نہیں تھی. تکلیف کس کو ہوئی تھی؟ ہم آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے نا. میں اس زمانے میں کراچی میں تھا، میں نے دیکھا کہ لوگ گاڑیاں جلا رہے ہیں ایک دوسرے کی، اتنے مشتعل ہیں، اتنے غصے میں. تو میرا یہی سوال اپنے آپ سے ہوتا تھا، جس کی گاڑی جلا رہے ہو کیا وہ اسرائیلی ہے؟ کیا اس نے نعوذ باللہ وہ کیا ہے؟ وہ تو ایک عام مسلمان ہمارا، وہ بھی اتنے غصے میں. تو ایک دوسرے کو تو پہلے تو یہ اس چیز کا مسئلہ، کاؤنٹر ری ایکشن کا بھی کوئی ایتھیکل سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، کیونکہ ایجوکیشن نہیں ہے. وہ بیسک ایجوکیشن ہی نہیں ہے ہمارے. ان کا کام ہی ہے مشتعل کریں اور دنیا کو دکھائیں مسلمان ایسا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں، جب ایک قوم کے اندر اگر بیسک ایجوکیشن نہیں ہوگی نا، اس کو لڑانا بہت آسان ہے. اس کا بہترین طریقہ نہیں ہے مراسلہ، ایمبیسیز کو بھیجیں، ایکیڈیمک ورک کریں، اپنے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پلے کارڈز اٹھا کے پیسفلی بتائیں کہ ایگزیکٹلی. وہ بھی کرنے والوں نے کیا، ایسا بھی کیا ہے، لیکن اس کا اپنا ایک رزلٹ تھا. یہ سب چیزوں سے ہم نے اپنی امیج خراب کی ہے. یہی چیز آج بھی ہو رہی ہے. اب کچھ اور چیزیں ہو جاتی ہے، جیسا اگزامپل آپ نے کوٹ کیا ہے، وہ اس طرح سے آئے دن ہوتی رہتی ہے. تو سب سے پہلے تو پرابلم یہ ہے نا، اب آج کل میں دیکھتا ہوں کچھ فیس بک پہ بڑے پیجز ہیں، وہ تصویریں بناتے ہیں نیلی پیلی، اس کے اندر رنگ بھی بھر دیتے ہیں، پھر وہ اس کو جاری کر دیتے ہیں. اب پیچھے پتہ چلتا ہے کہ اچھا جی یہ حقیقت تھی نہیں، سورس ہی نہیں ہے اس کا. سورس کسی نے افواہ پھیلائی تھی اور اس کے اوپر ایک نے نیوز بنے. اچھا، ایک چینل کو، جو سوشل میڈیا کے چینلز کی میں بات کر رہا ہوں، ایک چینل کو دوسرے 20 چینل اور فالو کر رہے ہیں. تو ایک نے لگا دی تو 20 بھی بغیر تصدیق کیے وہ اپنے پیجز سے اپنی تصویر بنا. ایک سابق ٹیسٹ کرکٹر پاکستان کے، ان کو ویڈیو میں آ کے کہنا پڑا میں زندہ ہوں، ان کی موت کی خبر. ایگزیکٹلی. میں نے دیکھا تھا یہ حالت بالکل. ہو گئی. ایگزیکٹلی. اب جو لوگ باہر سے بیٹھ کے ریاست کے خلاف مخالف بیانیاں چلاتے ہیں، جی. میں مثال دیتا ہوں، کئی جو ہے وہ لندن میں بیٹھے ہیں، امریکہ میں وی لاگرز، یوٹیوبر کمائی کا ذریعہ ہے، اور کئی ان کی ایجنسیوں کے پے رول پہ بھی ہے. یہ تو یہ بھی ثابت ہو گیا. وہ جیسے کہہ رہے ہیں وی پی این کا آپ کو پتہ نہیں ہے، یا آپ کو بنیاد و مرصوص کے بعد تو ہم ٹیکنالوجی میں اتنے ہیں نا، جہاں ہم نے ہندوستان کو ٹھوک دیا ہے وہاں کسی کو بھی ٹھوک سکتے ہیں. صحیح بات ہے. اور ایک کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو منشیات فروش، آئس بیچنے والے، پھر بڑے بڑے گینگسٹرز، یہ جو ٹک ٹاکر بنے ہوئے تھے اور اپنے آپ اسلحے کی نمائش، سی سی ڈی تو اب انہیں بالکل ایٹ دا اسپاٹ پارسل کر رہی ہے. جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ڈیجیٹل ٹیررزم والوں کو بھی سی سی ڈی کے تھرو پارسل کر دینا چاہیے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خیر سی سی ڈی یا ان کا ڈپارٹمنٹ ہے یا کس کا ویسے ہوگا. سی سی ڈی اچھا کر رہی ہے یہ کام. آف کورس. اب جو ضمانت دے کے چھوٹ جاتے تھے، ہاں، تو اس سے تو کم از کم یہ ایک معاملے کا سولوشن نکلے نا. تو آئی تھنک کہ جتنا بھی یہ آن لائن آپ کا معاملہ چل رہا ہے نا، جیسے وہ احمد صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ فلٹرز لگتے ہیں، اور کی ورڈز کی بنیاد پہ جب آپ فلٹرز لگتے ہیں نا تو آپ کے پاس وہ پیجز، وہ پروفائلز ہائی لائٹ ہو سکتے ہیں. اتنی ٹیکنالوجی اب ہمارے پاس بڑے آرام سے، یہ کوئی اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے
کہ اس میں کوئی مشکلات آنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے عرصے میں تو ایک ٹائم ہم نے ایسا بھی گزارا ہے جب شارک تو بالکل ہماری بیٹھی ہوتی تھی کہ جی جہاں کچھ چلے اور میں کاٹ لوں جا کے تار کو. تو وہ جب بڑی چالاک شارک تھی. ہاں تو وہ جب اتنی چالاک ہمارے پاس شارک موجود ہے تو پھر یہ ٹیکنالوجی میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے, کیونکہ پیکٹ انسپیکشن ہو رہی ہے. آئی بلیو کہ یہ آلریڈی ہو رہی ہے. جتنا آپ انٹرنیٹ آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں انٹرنیٹ کا کنیکشن لگوائیں, آپ 100 Mbps کا کنیکشن لگوا لیں, PTCL والوں سے لے لیں, لیکن آپ کو اسپیڈ جو ملے گی نا وہ 50-60 MB ملے گی. وہ ایون دو کہ وہ کہتے ہیں جی یہ ڈیڈیکیٹڈ آپ کو لائن مل رہی ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کے پیکٹ کی انسپیکشن ہو رہی ہوتی ہے. جتنا میں نے پڑھا ہے, میں کوئی مجھ سے بھی بڑے لوگ موجود ہیں ڈیفینیٹلی اس جو بہتر اس میں وہ رہنمائی کر سکتے ہیں, لیکن پیکٹ انسپیکشن جب ہوتی ہے نا آپ کے, تو جتنا ڈیٹا آپ کا جائے گا آؤٹ باؤنڈ ہوگا اور جتنا ان باؤنڈ ہوگا دونوں سائڈ پہ انسپیکشن ہو جائے گی. جب آپ انسپیکشن کر رہے ہیں آلریڈی تو پھر تو یہ بڑا آسان ہے. اب میں نے سنا ہے آج کل کہ وہ جو فری والے VPN جو ایپس ہیں یا جو آپ کے فون میں یا ویسے کمپیوٹرز میں, تو اس کو بھی اب ہماری سرکار جو ہے وہ بین کرنے جا رہی ہے. میں نے ایسا سنا ہے, ابھی تھوڑا بیچ میں آیا تھا, اور اس میں کچھ رجسٹرڈ اسپیسیفک VPN پروگرامز ہوں گے, اسی کو وہ الاؤ کریں گے. کیونکہ ان میرا خیال سے ان جو مجھے ایک عام فہم میں سمجھ آئی ہے کہ وہ VPN سے اب ان کو ڈیٹا مل رہا ہے کہ یہ VPN استعمال کرنے والے کون لوگ ہیں. تو ایٹ لیسٹ اگر ان کے پاس وہ, میں کوئی VPN لگا کے کسی ویب سائٹ پہ جاتا ہوں تو میری IP تو چینج ہو گئی نا. میں اسلام آباد سے اس IP کو چینج کر کے لگا دوں, لاہور کی لگا دوں, اسرائیل کی لگا دوں, جہاں مرضی لگا دوں, تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. تو پیڈ VPN میں ہوتا کیا کہ میری انفارمیشن, ریئل انفارمیشن اس VPN کے پاس ہے. اچھا ہاں, تو اب وہ VPN نے اگر اگریمنٹ کیا ہے ہماری گورنمنٹ کے ساتھ یا ہماری لا انفورسمنٹ اداروں کے ساتھ کہ جی ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے آپ نے اپنے رجسٹرڈ یوزرس کی, تو پھر تو یہ ہماری ایک راہ بڑی ہموار ہو گئی نا کہ اب ہمیں وہ ڈیٹا مل رہا ہے کہ VPN کون لوگ یوز کر رہے ہیں اور کون سے رجسٹرڈ میں ہیں. تو آپ کو جب جو IP ملتی ہے نا, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ باہر سے کسی نے نا وہ کرے, بے شک وہ بندہ پاکستان میں بیٹھا تھا لیکن اس نے اسرائیل کی IP لگا کے تو کوئی بھی خناس بھیج دیا آگے اور معاملہ بن گیا. تو ویسے سیف تو کوئی نہیں ہے اس دور میں, سیف کوئی نہیں ہے لوکیشن میں جس کو ڈرون کے ذریعے جہاں بھی کسی نے ٹھوکنا ہے وہ ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. یہ آواز کسی اور کی ڈال کے یا اس کی کاپی کر کے تو ہم کہتے ہیں یار اس بڑے نے یہ بیان دے دیا, اس نے یہ حرکت کر دی, یہ فلانی جگہ بیٹھا ہوا ہے. تو کس طرح یہی تو ساری فساد کی چیزیں. اور یہ ایک یہ بتائیے, یہ تھم ویریفیکیشن ہے. اگر میری ڈیجیٹل ایپ ہے, بہت سارے ناظرین نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر ہم تھم سے ویریفائی کریں ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو اپنا بینک کا, یا تو وہ زیادہ سیکیور ہے. ان دو چیزوں کو ہائی لائٹ. جی وہ زیادہ سیکیور ہے کیونکہ وہ انکرپٹڈ ہوتا ہے نارملی نا, اس کو انکرپٹ ہم کر لیتے ہیں تو بالکل وہ اس سے اتنا مسئلہ ہمیں نہیں آتا. باقی جو پہلے بات کی گئی ڈیپ فیک کی, تو اب تو آپ میرے فون میں ایک ایپ ہے, یہ اس کو کہتے ہیں, شاید یہ بھائی لوگوں نے ہمارے دیکھی بھی ہوگی, سورا 2. سورا کو آپ نے نا صرف اپنی چہرے کی موومنٹس دینی ہے, جیسے آئی فون آپ کا وہ کرتا ہے, اور یہ آپ کی شکل کی ویڈیوز بنا دیتا ہے. یہ میں خود بیٹھا ہوں لیکن میں نے ریکارڈنگ. اچھا یہ آپ کی یہ ایک ایگزامپل ہے آپ کی ڈیپ فیک کی. یہ ڈیپ فیک ہیں, آپ نہیں ہیں. یہ میں خود نہیں ہوں, حالانکہ لگتا آپ ہی ہیں, ہے نا. اور اس سے بھی زیادہ کلوز میری اینگلز کے ساتھ اس نے ویڈیوز بنائی ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ تو وہ ایک بڑی لیم ایگزامپل ہے, معذرت کے ساتھ, وہ کہتے ہیں سمجھانے کے لیے بندر کے ہاتھ میں استرا. اب یہ استرا ہر بندر کے ہاتھ میں ہے. یہ سورا 2 فری ہے, آپ سارے لوگ ڈال لیں جو مرضی کریں. ہاں, لیکن اس کے اندر صرف اس وقت تک یہ سیکیورٹی دی گئی ہے کہ آپ ہر کسی کی چہرے کو یوز نہیں کر سکتے ماں سوائے یا تو اپنے یا جن لوگوں نے آپ کو اجازت دی ہے, الاؤ کیا ہوا ہے. خیر وہ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں, وہ ہم کسی اور وقت کریں گے. تو ڈی فیک, اچھا وائس بھی کلون ہو جاتی ہیں. ایسے سافٹ ویئر ہیں. وائس کلوننگ کیسے ہوتی ہے؟ وائس کلوننگ ایسے ہوتی ہے جیسے ایک سافٹ ویئر ہے ڈسکرپٹ. آپ ڈسکرپٹ میں جائیں, آپ اپنی آواز کو آپ ریکارڈ کریں اور کنٹینیوس لیول پہ وہ آپ سے کچھ سرٹن آپ کو بتائے گا کہ جی اتنے منٹ کی وائس ہو. آپ کوشش یہ کریں کہ سارے الفابیٹ کے ورڈز کو, الفابیٹ کے لیٹرز کو آپ نے پروننسیٹ کیا ہو اور کچھ ورڈز ہوں گے, تو وہ آپ کی اس وائس کو کلون کر دے گا. اب میں نے یہ ڈیپ فیک سے سورا سے اپنی ویڈیو آپ کی آواز میں پھر جو مرضی کہے, میری آواز میں جو مرضی تو وہ کورٹ میں اگر کوئی چلا جائے کسی کے خلاف ایسا کوئی کنٹینٹ وہ بنا کے, تو اس کا کیا میکینزم ہوگا, سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ دیکھیں اب تو یہ تو ایک نئی لڑائی شروع ہو جائے گی نا کہ میں آپ کے خلاف آپ کی ہی کوئی ایسی ویڈیو بنا لوں ڈیپ فیک سے. نو ون از سیف ناؤ. تو یہ تو پاسبل نہیں ہے اب, انلیس کہ آپ کے آج کل کے لا انفورسمنٹ ادارے اور وہ جو وکیل لوگ ہیں ہمارے جو یہ کیس کو آپ کے فائٹ کریں, اگر اگزامپل آپ کورٹ کی دے رہے تو پھر ان کے پاس بھی اتنی نالج اور ایکسپیرینس ہو کہ وہ آپ کے اس چیز کا بھی توڑ لے کر سبجیکٹ سے ریلیٹڈ.
ایگزیکٹلی ورنہ تو میں نے آپ کو ویڈیو ویسے بتا دیتا، میں آپ کو نہیں بتاتا کہ جی یہ سورا ہے، میں آپ کو ایسے بھیج